بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور میں خطاب واسطے دعوت دینا استاد العلماء حضرت مولانا اسلم حنیف صاحب۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا ولکن اکثر الناس لا يعلمون۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہ ذوالجلال والاکرام وحدہ لا شریک کی حمد و ثنا جیسی اس کی شان کے لائق، اس کی طرف سے درود و سلام امام الانبیاء خاتم النبیین رحمت للعالمین جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس و مقدس پہ جیسے ان کی شان کے لائق۔ توجہ ہے، یہ بچوں کی جگہ ذرا بڑے آ جائیں نا یار، بزرگوں آگے آؤ نا، میں تو آپ کے چہرے دیکھنے کے لیے آیا ہوں۔ بچوں کا کھیل ختم کر دیں، جو بچہ سکون سے نہیں بیٹھتا اسے پیچھے بھیج دیں۔ آپ کے سامنے یہ بینر لگا ہوا ہے، میرے چہرے سے نظریں ہٹا کے ذرا بینر کو دیکھ لیں، ایک دفعہ زبان سے پڑھ لیں۔ کیا عنوان ہے جی؟
ایسے تحفظ نہیں ہوتا، ذرا اونچی بولیں، تحفظ ختم نبوت۔ میرا یہاں پہ آنا، آپ کا تشریف لانا، میرے علماء کرام کا اپنے اپنے علاقے سے یہاں پہنچنا کس لیے ہے؟ بولیں ذرا، تحفظ ختم نبوت کے لیے۔ کاش کہ ہمیں یہ بات سمجھ آ جائے کہ اس معاملے میں، اس عقیدے کے لیے ہماری قربانیاں کیا ہیں اور ہمارا نظریہ کیا ہے۔ اگر یہ چیز سمجھ آ جائے کہ ہمارے بڑوں نے، اکابر نے اس تحفظ کے لیے کیا کچھ کیا اور میری اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے، ہمارا یہاں آنے کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ سمجھنا چاہتے ہو؟ کیوں بھائی سمجھنا چاہتے ہو؟ قرآن مجید کی ایک آیت میں نے پڑھی ہے چھوٹی سی، اللہ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ، اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر سارے جہانوں کے لیے اور سارے انسانوں کے لیے۔ آپ انسان ہیں، ہمارے آباء و اجداد انسان تھے، نبی کونین کے زمانے سے لے کے ہماری اوپر والی نسلوں میں انسان تھے یا کچھ اور؟ آپ کی نسلیں قیامت تک جاری رہیں، اللہ ان میں برکتیں عطا فرمائے، وہ انسان ہوں گے کہ نہیں؟ بول کے ذرا، بول کے، انسان ہوں گے نا۔ جہاں تک انسانیت ہے وہاں تک میرے پاک نبی کی نبوت و رسالت ہے۔ انسانیت ختم ہو سکتی ہے، اس کی حد آ سکتی ہے، آمنہ کے لال کی نبوت و رسالت وہ ختم ہونے والی نہیں ہے۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ، بھیجنے والا خود کہتا ہے کہ اکثر لوگوں کو لا یعلمون، اس کا علم ہی نہیں، اکثریت اس کو جانتی نہیں کہ یہ فلسفہ ہے کیا، اکثریت نہیں جانتی۔ ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ آخر یہ فلسفہ کیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ ذوالجلال والاکرام نے دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں سے کسی بالغ آدمی کے، کسی مکمل مرد کے باپ نہیں ہیں کیا؟ ولیکن رسول اللہ، اللہ کے رسول ہیں، کیا ہیں؟ وخاتم النبیین، اور ختم نبوت کا تاج پہن کے آئے ہیں، خاتم النبیین ہیں آپ۔ قرآن نے کہہ دیا ساری انسانیت کے لیے، سارے جہانوں کے لیے رسول اور نبی، پھر فرمایا کہ آپ خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ صحابہ کرام نے اس مفہوم کو سمجھا، مختصر وقت میں بات کرنا چاہتا ہوں، توجہ کیجیے۔ صحابہ نے اس مفہوم کو سمجھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بڑی جنگ جو لڑی گئی حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت میں، ابھی مدینے والوں کا غم وہ کم نہیں ہوا تھا، دل پہ لگے ہوئے زخم ابھی وہ ہٹے نہیں تھے، آنکھوں سے بہنے والے آنسو ابھی وہ خشک نہیں ہوئے تھے۔ ایک جنگ مسلط کر دی گئی، کن کی طرف سے؟ مدعیان نبوت، ایک کہتا ہے میں نبی، دوسرا کہتا ہے میں نبی۔ نبیوں کو دیکھ کر کے عورت بھی نہ رہ سکی، اس نے کہا جی میں بھی نبی ہے۔ کیا عجیب منظر تھا، مدینے میں کوہرام مچا ہوا نبی کونین کی وفات کی وجہ سے، اور ادھر مدعیان نبوت میدان میں، ایک کہتا ہے نبوت کی وراثت
میری جھولی میں، دوسرے نے کہا یہ اعزاز میرے حق میں، جبکہ اللہ نے فرمایا تھا وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ کہ آپ خاتم النبیین بن کے آئے۔ صحابہ کا عقیدہ یہی، جنگ لڑی اور اس جنگ کا نام ہے جنگ یمامہ۔ کیا کہتے ہیں؟ جنگ یمامہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری نبوت کی 23 سالہ زندگی میں مختلف محاذوں پہ مختلف جنگوں میں شہید ہونے والے 259 صحابہ، ایک جنگ میں، اس جنگ یمامہ میں مسیلمہ کذاب جھوٹے مدعی نبوت کے خلاف لڑی جانے والی جنگ میں 1200 صحابہ، کتنے بولیں ذرا، 1200 صحابہ نے جام شہادت نوش کیا ہے۔ آپ اندازہ لگا لیں کہ صحابہ کرام ہمارے اکابر، ہمارے اسلاف، ہمارے بڑے، انہوں نے اس مسئلے کے لیے، ختم نبوت کے تحفظ کے لیے کتنی قربانی دی ہے؟ 1200 صحابہ ایک جنگ میں شہید، اور اس وقت سے لے کے آج تک یہ سلسلہ جاری و ساری۔ معزز مہمان تشریف لائے ہیں جی، مرحبا، اللہ خوش رکھے۔ اللہ اکبر۔ ہر دور میں جہاں کسی نے سر اٹھایا، ختم نبوت کے پروانے میدان میں، آپ کے بر صغیر میں، آپ کے اس علاقے میں، یہی علاقہ آپ کا مہن قرب و جوار، یہ احمد پور تحصیل، احمد پور کا شہر، احمد پور کا قصبہ اس بات پہ فخر کرتا ہے کہ قادیانیوں کے خلاف، جھوٹے نبی کو ماننے والوں کے خلاف سب سے پہلا کفر اسلام کا جو مارکہ ہوا اس ریاست بہاولپور میں ہوا، اور جس وجہ سے ہوا وہ لڑکی اس علاقے احمد پور کی تھی، اس کا نکاح ایک نوجوان سے ہوا، وہ قادیانی ہوا، اس کے خلاف سول کورٹ میں، سیشن کورٹ میں، وقت کے ہائی کورٹ میں اپیلیں کی گئیں، لیکن کہیں بھی کامیابی نہ ہوئی۔ کسی کے قلم میں اتنی طاقت نہ تھی کہ قادیانی کو کافر کہہ سکے۔ اخیر مولانا فداء الرحمان طیب صاحب ہمارے علاقے میں، ہماری اس ریاست بہاولپور کا نواب، اس کے پاس اس بچی کا باپ پہنچتا ہے، اور نواب صاحب کی عادت تھی کہ جس وقت اپنی سواری پہ سوار ہو کے محل سے نکلتے تو محل کے مین گیٹ پہ تھوڑی دیر رکتے، کوئی درخواست دینے والا، کوئی شکایت کرنے والا، کوئی بات کرنے والا، کوئی اپیل کرنے والا اگر ہے وہاں پہ نواب صاحب سے مل لیتا۔ مولانا الہی بخش صاحب اس لڑکی جس کا نکاح کا معاملہ تھا، اس کے والد محترم درخواست لکھ کے گیٹ پہ کھڑے ہیں۔ نواب صاحب نکلے، درخواست دی، لکھا ہوا کہ میری بیٹی مسلمان، میرا بننے والا داماد، اس کے ساتھ نکاح ہوا، رخصتی نہیں ہوئی، وہ مرتد اور قادیانی ہو گیا۔ میں نے تنسیخ کا دعویٰ سول کورٹ میں کیا، فیصلہ میرے خلاف، سیشن کورٹ میں کیا، فیصلہ میرے خلاف، آگے اپیل کی، فیصلہ میرے خلاف۔ آپ کی ریاست میں ظلم ہو رہا، قادیانیوں کو کافر قرار دینا چاہیے تھا، نکاح منسوخ ہوتا، لیکن جج کے قلم میں اتنی طاقت نہیں۔ میں آپ کے پاس اپیل لے کے آیا۔ نواب صاحب نے پڑھا، اس پہ لکھا اپنے ہائی کورٹ کے سینئر جج کے نام، جو اکبر نامی جج تھا، کوئی سفارش نہیں، کوئی خوف نہیں، بے لوث ہو کے
اللہ کے دین اور محمد کریم کی شریعت کے مطابق فیصلہ کرنا. فیصلے کے لیے عدالت لگی، بر صغیر کے علماء آئے، اور اہل حدیثوں وہابیوں تمہیں مبارک ہو، تمہاری طرف سے مولانا محمد حسین بٹالوی سارا کیس مکمل کر کے وہ بھی عدالت میں، دیوبند علماء وہ بھی عدالت میں، بریلوی علماء وہ بھی عدالت میں، متفقہ طور پہ کیس لڑا گیا، وکیلوں کو تیاری کرائی گئی، دلائل دیے گئے. چند پیشیوں کے بعد جو فیصلہ سامنے آیا کہ یہ نوجوان جس کا فلاں کی بیٹی سے نکاح ہوا تھا یہ مرتد ہو چکا ہے، قادیانی ہو چکا ہے، اور قادیانی کافر ہے، کسی مسلمان عورت کا نکاح کافر مرد سے نہیں ہو سکتا، لہذا یہ نکاح باطل ہے. اب لڑکی کو جہاں پہ چاہو آگے اس کا نکاح کر دو. ہوش میں بیٹھے ہو یا کچھ پیا ہوا ہے؟ کل ہمارے وزیر اعظم نے تقریر کرتے ہوئے کہا ہے کہ میلاد کے جلسے جلوس میں اتنا واویلا اور شور شرابہ ہوتا ہے، لوگ پتہ نہیں کیا کرتے ہیں، یہاں پہ آ کے ہلا گلا ناچ گانے ڈانس، اور ساتھ کیا کرتے ہیں، چرس پیتے ہیں. کہیں وہ حال تو نہیں؟ اللہ اکبر. ہم ہیں ختم نبوت کا دفاع کرنے والے، ہم بھنگی چرسی بولیں ذرا نہیں ہیں. ہمارا ماضی بے داغ ہے، اور انشاءاللہ ہمارا حال بھی بے داغ ہے، ہمارا مستقبل بھی بے داغ ہے انشاءاللہ. اللہ کے فضل سے فیصلہ ہوا. قربان جائیں ان علماء پہ جنہوں نے دن رات ایک کیا، کسی کا مخصوص نام نہیں، سارے ہی ساتھ تھے. اور آج بھی ختم نبوت کے تحفظ اور دفاع کی جہاں پہ بات آتی ہے، دیوبندیت اپنی جگہ پہ، بریلویت اپنی جگہ پہ، ختم نبوت کے جھنڈے تلے سارے جمع ہوتے ہیں، اور یہی کامیابی کا راز ہے. اور اس میں ہدی خان، اس میں ہراول دستہ، اس میں سب سے اونچا پرتم تھامنے والے اہل حدیثوں تم ہوتے ہو اللہ کے فضل سے. کیوں؟ سبب کیا ہے، وجہ کیا ہے کہ ہم نے آمنہ کے لال کا چہرہ پر انوار اگرچہ اپنی ان ظاہری آنکھوں سے دیکھا نہیں، سیرت کی کتابوں میں پڑھا. اس چہرے کو پڑھ کے کعبہ کے رب کی قسم ہے، کسی کی بستی، کسی کی ہستی، کسی کا چہرہ وہ ہماری آنکھوں میں جچتا ہی نہیں ہے. اور جرم کیا ہے؟ خونے نہ کردائم، کسیرا نہ کشتائم، جرمم ہمیں ایس کہ عاشق رخ زیبا تو گشتائم. قیامت کو کہیں گے آقا ہمارا جرم صرف یہ تھا کہ ہم نے آپ کے چہرہ پر انوار پہ نگاہ ٹکائی اور اس کو ہلایا نہیں. لوگوں نے اپنے بڑے بڑے بنائے، امام بنائے، شخصیتیں، ہستیاں، بستیاں، ہم نے ساری بستیوں کو آپ کی بستی پہ قربان کیا، ساری ہستیوں کو آپ کی ہستی پہ فدا کر دیا ہے. حضرات ہم ہیں تحفظ ختم نبوت والے. کاش کہ آپ کو یہ فلسفہ سمجھ آئے. اور ہم الحمدللہ کل بھی قائم تھے، آج بھی اس پہ قائم ہیں. ختم نبوت کا معنی یہ ہے کہ آمنہ کے لال جو دے کے چلے گئے وہ پانسے کا سونا، وہ خالص سونا، وہ خالص دودھ. اس میں اگر ملاوٹ ہوگی، سونے میں پیتل مل جائے، چاندی مل جائے تو اور دھات ملا دے، خالص رہے گا؟ توجہ ہے؟
دودھ میں اگر روح کیوڑا ملا دے خالص ہے؟ کیوں بھائی؟ نہر کا پانی ملائیں خالص ہے؟ بولیں ذرا بولیں. اور پمپ کا، نلکے کا، موٹر کا، ڈونکی کا صاف پانی ملا دیں، دودھ خالص ہے؟ اور اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو، قسم اٹھا کے جواب دینا، اگر دودھ میں زمزم کا پانی ملا دو دودھ خالص ہوگا؟ ہم تو یہ نظریہ رکھتے ہیں. کہاں اللہ کی شریعت جبریل کے ذریعے اللہ نے محمد پاک کے سینہ پاک پہ نازل فرمائی، اور آپ نے اپنی پاکیزہ زندگی میں اس پہ عمل کر کے بتایا. اور کہاں میری اور تیری بات اس کو رسول اللہ کے مقابلہ میں رکھ دے. کوئی کہے، کوئی دائیں والا، بائیں والا، مشرق والا، مغرب والا، وہ اپنی طرف سے نئی چیز پیش کرے، ہم وہابیوں کے بیٹے، وہابی ماں کا دودھ پینے والے، ہم ٹھکراتے ہیں. ہم کہتے ہیں شریعت وہ ہے جو رب نے عرش سے نازل فرمائی اور محمد نے اپنی زبان سے، اپنے ہاتھ سے، اپنے اعضاء سے اس پہ عمل کر کے بتلایا. اس کے سوا کسی اور چیز کو شریعت مانتے؟ اونچی بولو. یہ ناری لگانی ہے نا، یزدانی صاحب شہید فرمایا کرتے تھے، اس ناری سے چپ چنگی ہے. نعرہ لگائیں ذرا. ہاتھ اٹھا کے تاجدار ختم نبوت زندہ باد. دونوں ہاتھ اٹھا کے تاجدار ختم نبوت زندہ باد. تاجدار ختم نبوت زندہ باد. اللہ کے فضل سے کل بھی میدان میں تھے، آج بھی میدان میں ہیں. ایک بال برابر پیچھے ہٹنا گوارا نہیں ہے. ہائے لوگ ہمیں کہتے ہیں گستاخ ہیں، وہابی مانتے نہیں ہیں، اپنے بڑے بھائی کے برابر نبی کائنات کو سمجھتے ہیں. ہم پہ الزام ہے، ہم کہتے ہیں مانا ہم نے ہے، تم نے نہیں مانا. ہم نے مانا کہ آپ کی ذات بھی آخری ذات اور آپ کی بات بھی. نہیں سمجھ آئی؟ اگر سمجھ آئی ہوتی تو جواب دیتے. آمنہ کے لال کی ذات بھی آخری ذات اور آپ کی بات بھی، اونچی بولو، آپ کی بات بھی آخری بات. اور کل 12 ربیع الاول کے حوالے سے جو کچھ ہوا، کیا یہ میرے پاک نبی کا طریقہ تھا؟ ایمانداری سے بولنا. مجھے کوئی بتلائے، کوئی بریلی کا ہو، لاہور کا ہو، اجمیر کا ہو، سیون کا ہو، وہ دائیں کا بائیں کا جلوس نکالنے والا، مجھے کوئی بتلائے کہ مدینہ طیبہ میں پاک نبی کی ولادت کا سب سے پہلا جلوس کس صحابی نے نکالا تھا؟ جی چیلنج ہے میرا. اور اس چھوٹی سی مسجد میں بیٹھ کے حضرات، ختم نبوت کی بات، مجلس بڑی ہو یا چھوٹی، جگہ کم ہو یا بڑی، اہل حدیث کا ایک چیلنج ہے. کوئی مجھے بتلا دے، آج بتلائے، ہفتے بعد فون کر دے، مہینے بعد کال کر دے، اور اگلے میلاد کے جشن تک ساری بریلویت کو میرا چیلنج ہے، کوئی بتائے کہ مدینہ طیبہ میں سب سے پہلا میلاد کا جشن کس صحابی نے منایا تھا؟ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، یہ علماء کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، میری منقولہ، میری غیر منقولہ جائیداد اس بندے کے لیے حلال ہوگی، مجھ پہ حرام ہوگی جو مجھے حوالہ لا کے دے دے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، مسلک حق اہل حدیث، مسلک حق اہل حدیث. ہمیں کہا گیا کہ
کہ سارے ہی خوش ہیں سوائے ابلیس کے؟ پتہ ہی نہیں کہ 12 ربیع الاول کو کیا ہوا تھا۔ اللہ اکبر، 12 ربیع الاول نبی کونین کی زندگی کی آخری نماز، آخری دن اور زندگی کی آخری نماز۔ ابو بکر 16 نمازیں پہلے پڑھا چکے، آپ کے حکم سے آپ کے مصلی پہ 17ویں نماز تھی۔ پاک نبی کی طبیعت تھوڑی سی سنبھلی، توجہ ہے؟ جو توجہ سے سننا نہیں چاہتا نا وہ باہر چلا جائے۔ کسی نتھو خیرے کی بات نہیں، میرے پیر و مرشد کی بات ہے۔ للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے۔ حضرات، آخری نماز میرے پاک نبی نے اپنے گھر کا وہ پردہ جو مسجد کی طرف کھلنے والے دروازے پہ لٹکتا تھا، میرے آقا نے اس پردے کو ہٹایا۔ آخری نماز پردہ ہٹا کے ابو بکر کو مصلی پہ کھڑا دیکھا، عمر، عثمان، علی، باقی صحابہ صفوں میں پیچھے مقتدی بنے ہوئے دیکھے۔ فتبسم، نبی کونین کے چہرے پر انوار پہ مسکراہٹ چھا گئی۔ محبت کا اظہار ایسے نہیں۔ فتبسم، چہرے پہ مسکراہٹ۔ حضرت انس کہتے ہیں میں اس دروازے کے قریب کھڑا تھا، کعبہ کے رب کی قسم میں نے آپ کا چہرہ دیکھا کأنہ ورقۃ مصحف، آمنہ کے لال کا چہرہ مسکراتا ہوا مجھے یوں محسوس ہوا جیسے یہ قرآن کا ورق ہے۔ اس چہرے کو چھوڑ کے کوفے، بصرے، اجمیر اور بریلی کے اماموں کے چہروں کو دیکھیں، کأنہ ورقۃ مصحف، گویا کہ قرآن کا ورق ہے کھلا ہوا۔ قریب تھا ہم نماز توڑ دیتے نبی کا چہرہ دیکھنے کے لیے۔ نماز پڑھی، فارغ ہوئے اپنے اپنے گھروں کو، کچھ وقفہ گزرا، مدینہ طیبہ میں خوشی کی بجائے غم کے بادل۔ کیا ہوا؟ توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آمنہ کے لال کیا ہو گئے جی؟ بولے، فوت ہو گئے۔ کیا ہو گیا؟ توفی، فوت ہو گئے۔ اور یاد رکھیے، فوت ہونا انسان کی توہین نہیں، فوت ہونا رب کی ملاقات کا سب سے پہلا دروازہ ہے۔ یہ توہین کا لفظ نہیں، قرآن میں یہ کہا گیا، حدیث میں آیا، اللہ کے پاک نبی فوت ہو گئے۔ اللہ یاروں کو سمجھ دے دے، جب ہم سوال کرتے ہیں کہ ولادت کا جشن مناتے ہو، آپ کا نظریہ تو یہ ہے کہ نبی کونین بشر ہے ہی نہیں، انسان نہیں، بلکہ کیا ہیں؟ فرشتے، نوری ہیں، خاکی نہیں ہے۔ جشن کس کا مناتے ہو؟ کبھی نوری پیدا ہوا؟ کیوں بھائی؟ جبریل نوری ہے نا؟ آپ میں سے کوئی اٹھے جبریل کے باپ کا مجھے نام بتا دے، دادے کا میں نہیں پوچھتا، باپ کا بتا دے۔ میرے پاک نبی کا نام محمد، باپ کا نام عبداللہ، دادے کا نام عبد المطلب، پر دادے کا نام ہاشم۔ کوئی جبریل کے باپ کا نام ہے؟ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وہ نوری ہے۔ کیا ہے وہ؟ اسرافیل کے باپ کا نام،
اسرائیل کے دادے کا نام، اور کوئی میکائیل کی ماں کا نام بتا دے۔ یہ کون ہے؟ یہ نوری ہے۔ میرے پاک نبی کیا ہے؟ سید البشر ہیں۔ کیا ہے؟ سید البشر، عام نہیں، سید البشر۔ اور سید البشر کیسے ہیں کہ سید الملائکہ جبرائیل امین آپ کی سواری براق جس پہ بیٹھ کے مکے سے بیت المقدس گئے، اس کی مہار تھامنے والا کون تھا؟ تھوڑے جو کوئی سی آپ میں سے تھا کوئی تو نام لیتے کیوں نہیں؟ کون تھا؟ جبریل۔ وہ سید الملائکہ ہے۔ سید الملائکہ امام الانبیاء کی سواری کی لگام تھامے ہوئے اس کڑے سے، اس کنڈے سے جا کے بیت المقدس مسجد اقصیٰ کے کونے میں باندھتا ہے، جس کنڈے کے ساتھ، جس کڑے کے ساتھ انبیاء اپنی سواریاں باندھا کرتے تھے۔ امام الانبیاء، سید البشر، سید ولد آدم، مناتے کیا ہو؟ ولادت، نبی کا میلاد مانتے ہو نہیں میلاد والا، مناتے میلاد ہو؟ غور کریے، غور کیجئے۔ اور مناتے کس دن ہو؟ اگر اپنوں کو مانتے ہو، چلو ہم تو ٹھہرے نا وہابی، اگر اپنوں کو مانتے ہو، احمد رضا خان بریلوی صاحب، میں کسی کی توہین نہیں کرتا، میں صاحب کہتا ہوں، ان کی کتاب اٹھا لے، انہوں نے لکھا کہ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 12 کو نہیں بلکہ 8 ربیع الاول کو ہے۔ کب ہے؟ جلوس 12 کو، مانتے احمد رضا کو، مرضی اپنی؟ ایسے نہیں بھائی، ایسے نہیں۔ محققین نے بڑا کچھ لکھا ہے۔ بہرحال 12 کی بات، مدینے میں کوہرام، ابو بکر صدیق اپنے باغیچے میں تھے، اپنے مزرعہ میں، اپنے کھیتوں میں، اطلاع ملی، آئے سید عائشہ کے حجرہ میں 12 کو، 12 ربیع الاول، اللہ اکبر، حجرے میں آ کے دیکھا نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھانپا ہوا ہے ایک یمنی چادر کے ساتھ۔ چہرے سے پردہ ہٹایا، چہرے سے، کس نے؟ ابو بکر نے، اللہ اکبر۔ خلیفہ بلا فصل نے جسے مصلی دیا تھا وہ سید عائشہ کے گھر میں سب سے پہلے آئے، چہرے سے پردہ ہٹا کے چہرے کو چوما، میرے پاک نبی کے پاک رخساروں پہ، پاک ماتھے پہ بوسہ دیا، اور کیا کہا؟ اللہ آپ پہ 2 موتیں جمع نہیں کرے گا، جو موت مقدر میں تھی وہ آ گئی۔ اور ساتھ کیا کہا؟ اللہ کے نبی جب تک زندہ تھے آپ پاک تھے، اور جب موت آئی ہے تب بھی آپ پاک ہیں، تب بھی آپ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ۔ رب کہتا ہے ہم نے وہ ورق بنایا ہی نہیں، وہ نامہ اعمال تیار کیا ہی نہیں جہاں پہ محمد کریم کی کہیں غلطی لکھی جائے۔ لوگ پوچھتے ہیں جی اس کا مطلب کیا ہے؟ آؤ میں بتلاؤں مطلب۔ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ۔ کوئی ورق، کوئی کاغذ، کوئی اعمال نامہ، کوئی فرشتہ، کوئی قلم، کوئی شاہی اللہ نے بنائی نہیں جو محمد کریم کی کوئی غلطی لکھ سکے۔ یہ ہے مطلب اس کا، ترجمہ اس کا۔ سبحان اللہ۔ مدینہ طیبہ باہر نکلے، دیکھا صحابہ رو رہے، پریشان، ایک دوسرے کے گلے ملتے ہیں، آنسوؤں کی جھڑیاں۔ مدینہ طیبہ، سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنی جگہ پہ پریشان،
کس کس کا تذکرہ کروں؟ آپ کی آخری لاڈلی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا کیا کہا کہ آج مجھ پہ غموں کے وہ پہاڑ ٹوٹ پڑے، اگر یہ اتنا صدمہ سورج کو پہنچتا، سورج روشنی کھو بیٹھتا، دن میں تاریکی چھا جاتی، یہ آج میرے دل سے کو پوچھے کہ کیا ہے؟ کون کہہ رہی ہے؟ سیدہ فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ۔ کون کہہ رہی ہے؟ نبی کونین کے جگر کا ٹکڑا۔ کون کہہ رہی ہے؟ حسنین کی ماں۔ کون کہہ رہی ہے؟ امیر المومنین علی المرتضیٰ کی بیوی۔ پہاڑوں سے بڑا صدمہ کس تاریخ کو؟ بولیں ذرا یار، کہ کون سی تاریخ تھی؟ میری فاطمہ رو رہی ہو، آنسو بہ رہے ہوں، حسنین نانا کا چہرہ دیکھنے کو ترس رہے ہوں، پورے مدینے میں آنسوؤں کے بادل ہوں، پریشانیوں کے پہاڑ ہوں، اور کہا جائے کہ سوائے ابلیس کے سارے ہی خوشیاں منا رہے ہیں۔ کیا سمجھا ہے؟ کبھی سوچا نہیں، کبھی غور نہیں کیا؟ حضرات وہاں پہ جو کچھ ہوا، ایک لمبی داستان، آپ کی اونٹنی، آپ کی ناقہ، آپ کی سواری، اتنا غم، اتنا غم، اتنی پریشانی، 18 دن تک زندہ رہی، نہ کچھ کھایا نہ پیا، 18ویں دن مر گئی، روح اور جسم کا تعلق ختم۔ بلال مدینہ چھوڑ گئے، عثمان کو حضرت عمر نے سلام کہا، جواب تک دینے کی ہوش نہیں۔ تم کہتے ہو سارے خوشیاں منا رہے ہیں، تو ہم سے پوچھے کہ تم یہ کیوں نہیں کرتے، ہم بتلائیں گے، ہم بتلائیں گے کہ جو کام میرے پاک نبی نے نہیں کیا، ساری دنیا کے حکمران، ساری دنیا اکٹھی ہو کے وہ کرنے لگ جائے، ہم اس کو جائز نہیں مانتے۔ کیوں؟ میرے نبی کی ختم نبوت والی مور نہیں لگی، وہ دین نہیں ہو سکتا، وہ بے دینی ہے۔ سمجھے ہو بات کو؟ آگے چلیے۔ ختم نبوت ہم نے مانی، اور آؤ ہم سے سیکھو کہ کیسے۔ ہمارے علاقے میں وہ مقدمہ چلا، بات تو وہیں سے شروع ہوئی نا، وہ مقدمہ چلا، قادیانی کافر ٹھہرے، نکاح منسوخ ہوا۔ فداء الرحمن طیب صاحب میری بات پہ گواہ رہنا، تاریخ میں رقم ہے، موجود ہے، مولانا عبدالحق محدث مکی ہاشمی مہاجر مکی، میرے شیخ محترم، میرے استاد جی، علاقے کے بڑے استاد جی مولانا سلطان محمود رحمت اللہ علیہ، ان کے وہ استاد تھے مولانا عبدالحق صاحب۔ انہوں نے پیغام بھیجا مولانا سلطان محمود کو کہ بیٹا جلدی سے احمد پور آؤ۔ جلال پور چھوڑ کے احمد پور آئے، مولانا عبدالحق محدث دہلوی کے ہاں، اور ادھر سے مولوی الہی بخش صاحب جن کی وہ بیٹی تھی وہ بھی موجود ہیں، بیٹی کو بھی لایا گیا۔ مولانا عبدالحق محدث دہلوی نے مولانا حبیب اللہ گمانی والے، گمانوی صاحب آپ کا علاقہ ہے جانتے ہو، ان کی مشاورت سے، ان کی موجودگی میں مولانا سلطان محمود کا نکاح اس لڑکی سے پڑا جس کا نکاح کینسل ہوا تھا، تنسیخ ہوئی تھی
قادیانی کی وجہ سے کہ قادیانی کافر، اس کا مسلمان سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ یہ عظیم خاتون میرے استاد جی کے حرم میں، میرے استاد جی کے نکاح میں، علاقے کے محدث سلطان پوری محدث کے نکاح میں آئی، اللہ نے اس سے بیٹا دیا۔ پروفیسر محمد یحییٰ صاحب آج بھی لاہور میں زندہ موجود ہیں، اس جوڑی کی ایک ہی نشانی ہے۔ حضرات، یہ مرتبہ بلند ملا جسے ملا، ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہاں، یہ اعزاز ہمارے مقدر میں اللہ کے فضل سے، اللہ کے فضل سے، ذالک الفضل من اللہ۔ اور ہم بالکل کھلے عام، کھلے لفظوں میں، بغیر لگی لپٹی کے ہر بات کہنے کے قائل ہیں، اور آج بھی کہتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں مرزا غلام احمد قادیانی کانا تھا، بھینگا تھا، بد شکل تھا، بد صورت تھا، بد عہد تھا، کمینہ تھا، گھٹیا انسان تھا، بہت کچھ لکھا کتابوں میں، اور اس نے جو کچھ لکھا وہ اس سے بھی بدتر۔ لیکن میں اس طرف نہیں جاتا، میں کہتا ہوں اپنے حساب سے مرزا قادیانی کائنات کا حسین ہوتا، کائنات کا جمال اپنے چہرے پہ لے کے آتا، کائنات کا سردار بن کے آتا، بڑا جاگیردار ہوتا، حسن کا وہ مالک ہوتا، جمال اس کے آگے پیچھے اس کے ساتھ ہوتا، سرمایہ ہوتا، سب کچھ ہوتا، اگر پھر وہ نبوت کا دعویٰ کرتا، کعبہ کے رب کی قسم ہے اس کا یہ دعویٰ میرے بوٹ کی نوک پہ پھر بھی نہ ماننا تھا ہم نے۔ کیا اس کے حسن کو دیکھ کے مانے؟ ہم تو کہتے ہیں اگر آج آسمان کا چاند اتر کے آ جائے، آسمان کا سورج اتر کے آ جائے، اور کوئی کہے کہ یہ نبی بن کے آیا، ہم اس کی نبوت کو بھی ماننے کے لیے تیار؟ بولو ذرا۔ اور اگلی بات، اس سے بھی بڑی بات، وہ جبریل جو محمد کریم کے سینے پہ وحی لے کے آتے تھے، آج اگر جبرائیل امین زمین پہ اترے، فرشتے کی شکل میں ہو یا انسانی شکل میں ہو، جبریل تعارف کرائے کہ میں جبریل سارے نبیوں کے پاس وحی لے کے آنے والا، آسمانوں پہ چڑھنے والا، 600 پروں والا، حسن و جمال کا مالک، رب کو دیکھنے والا، رب کا حکم لے کے آنے والا، میں نبی بن کے آیا، میری نبوت کو مانو۔ کعبے کے رب کی قسم، ہم وہابی ہیں، اہل حدیث ہیں، ہم جبریل کی نبوت کو بھی ٹھکرا دیں گے، نہیں مانتے۔ کیوں؟ میرے پاک نبی نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کوئی آ جائے، کوئی نبوت کا دعویٰ کرے، میں ختم نبوت کا تاج پہن کے آیا، میرے بعد اور کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ اللہ اکبر، زندہ باد۔ ہم ہر چیز سہ لیتے ہیں، گالی دو جھولی پھیلائیں گے، ہم پہ الزام لگاؤ جھولی میں ڈالیں گے، ہم پہ تہمتیں لگاؤ ہم دامن پھیلا دیں گے، ہمیں جو کہنا چاہو برداشت کر لیں گے، لیکن ختم نبوت پہ آنچ نہیں آنے دیں گے، نہیں آنے دیں گے۔ بولو نا، نہیں آنے دیں گے۔ بولو ذرا اونچی، اور ختم نبوت کے پروانوں بولو، ہماری جنگ کسی ایک کے خلاف نہیں، جو بھی ختم نبوت کا ڈاکو ہو، حکمران ہو، وزیر ہو، مشیر ہو، کوئی جرنیل ہو، کرنیل ہو، کوئی چھوٹا ہو، بڑا ہو، عربی ہو، عجمی ہو، کوئی بھی ختم نبوت کا ڈاکو ہمارے سامنے آئے، ہمارے بوٹ کی نوک پہ نہیں مانتے، نہیں مانتے اور نہیں مانتے۔ ہم نے مانا ہے عبادت کے لیے کائنات کے رب کو، ہم نے مانا ہے اطاعت کے لیے آمنہ کے لال محمد رسول اللہ کو۔
جس کا یہ عقیدہ ہے آئے میرے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے میرے ساتھ چلے. بات سمجھے ہو میری؟ رب کی توحید میں شرک نہیں، نبی کی رسالت اور ختم نبوت پہ کمپرومائز نہیں. جو یہ عقیدہ رکھتا ہے میرے ہاتھ میں ہاتھ دے میرے ساتھ چلے. اور جس کے توحید والے عقیدے میں خلل ہے، ختم نبوت کے عقیدے میں کمزوری ہے، نہ آج وہ میرا نہ کل وہ میرا، مجھے نہ ایسے دوست چاہیے نہ بھائی چاہیے، میں ان سے بیزار اور وہ مجھ سے جدا. ختم نبوت کا عقیدہ، رب کی توحید کا عقیدہ، اس پہ کمپرومائز. غصے تو نہیں ہو جاؤ گے؟ کیوں بھائی؟ میری یہ حقیقت بھری باتیں سن کے ناراض تو نہیں ہو؟ کوئی ناراض ہے تو میں اب سامنے ہوں، پھر نہ کہنا پتہ نہیں کیا کہہ گئے، ہمیں تو سمجھ نہیں آئی. الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. اس قرآن و حدیث پہ زندہ ہیں، رب سے دعا کرتے ہیں اللہ اسی پہ موت دینا. یہ کاغذ قلم لیے بیٹھے ہیں فرشتے کرامن کاتبین. بھائی اگر وقت زیادہ ہو گیا تو معذرت چاہتا ہوں، ایک بات ہی عقیدے کی سمجھانا مقصد تھا. اللہ کرے آپ کو بات سمجھ آ گئی ہو اور میرا یہ پیغام آگے پہنچائیں. اللہ آپ سب کی تشریف آوری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.